ہم نے جب بھی اپنی مرضی کرنا چاہی ہے، میں نے، خضر بھائی نے، یا ہم میں سے کسی نے بھی، اسی کدی کسے معاشرے دی پرواہ کیتی ہے؟ تو چلیے آج اپنے آپ کو اس دقت سے نکال لیتے ہیں کہ معاشرہ کیسے سوچتا ہے، کیونکہ ہمیں اس کی فکر، میں کوئی تانا نہیں دے رہا، بری بات نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ کو جان لیں گے نا کہ ہمیں خدا نے کیسا بنایا ہے، تو ہم اپنی زیادہ اچھی خدمت کر سکتے ہیں۔ ہم پر کچھ چیزیں اثر کرتی ہیں، کچھ نہیں کرتی۔ مثلا لوگ کیا سوچیں گے اس کی ہمیں نہیں پرواہ ہوتی۔ اللہ نے ہمیں مضبوط اعصاب دیے ہیں۔ جیسے عمیر بھائی سے بات سٹارٹ ہوئی، انہوں نے ہماری مدد کی۔ آپ کو صرف نشہ کرنے یا نہ کرنے کو ہی آپ نشے کی بیماری سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تو نشے کی بیماری کا، اسے کلائمیکس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، نقطہ آغاز بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی چاہیں کہہ لیں، لیکن اس کے علاوہ بڑے کمپوننٹس ہیں ڈرگ ایڈکشن کی، النس کے اور موڈ ڈس آرڈر کے۔ عبداللہ بھائی، ایک کمپوننٹ ہے میں نہیں مانتا کسی بھی چیز کو، میں نہیں مانتا۔ تو خیر ان کا شعر بھی ہے نا، قتیل شفائی صاحب کا شعر ہے، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اچھا، اس دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا۔ اچھا، تو وہ تو شاعر ہیں، چلیں انہیں تو خیر ہے، وہ تو اپنے خیالات کا اظہار کریں، لیکن اگر ہمیں کبھی کوئی ایسی مشکل آن پڑے جس میں ماننے میں آسانی ہو، مشکل کم ہو، اور ہم میں نہیں مانتا کی رٹ لگائیں، تو یہ بھی تو بیمار رویہ ہی ہے، شکل بدل کے جو آیا ہے۔ میں دہرانے لگا ہوں، اسی لیے 12 سٹیپ پروگرام میں پہلے ہی سٹیپ میں ایکسیپٹڈ وی ور پاورلیس، یعنی بات ہی یہاں سے شروع کی کہ میں مان لینا جناب، میں مان لینا جناب، کیونکہ بیمار رویہ اس بندے کو ٹرانسفارم کر چکا ہے، اس کا عقیدہ بنا چکا ہے کہ تم نے کسی کی نہیں ماننی، تم نے اپنی زندگی جینی ہے برباد، اور اگر تم سے کوئی کہے تو تم نے کہنا ہے مائی لائف مائی رولز۔ دیکھو ذرا سارے نہیں پتا۔ اچھا، تو میری بات پہ غور کیجیے گا عثمان بھائی، سیلز بہت مشکل کام ہے، لیکن میں سیلز کے پروفیشن کی بڑا احترام اور ادب کرتا ہوں، پر ہمارے ملک میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں نا سیلز کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو عثمان بھائی بات کا ٹریک میں نے بدل دیا، آپ سیلز میں کیسے حصہ لیتے تھے نشے کے ساتھ؟ سیلز میں تو بندہ موڈ کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ حصہ نہیں لے سکتا، سیلز اتنا سینسٹیو کام ہے۔ بہن ان کو جو سیلز کر رہے ہیں نا، وہ بڑے خاص رشتے بھی ہیں، استاد، والد، والدہ، اور چلے میں آپ کو ان رشتوں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جنہوں نے ان کی مانی ہے نا، نہیں وہ گائیڈنس بھی سیلنگ ہے نا۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، ہمارے ملک میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں سیلنگ کے ورڈ کو، حالانکہ آپ حیران ہوں گے عبداللہ، میں آپ کو بتاتا ہوں سیلنگ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے۔ یہ کسی بھی آرگنائزیشن یا سسٹم کا دل ہوتا ہے، یہ خون ہوتا ہے۔ آرگنائزیشنز جو کماتی ہیں نا اور لوگوں کی تنخواہیں آتی ہیں، وہ سیلنگ سے آتی ہیں۔ یہ اتنا سیکرڈ کام ہے۔ لیکن میں ایک اور طرف بات کو لے کے گیا ہوں کہ آپ کو آئیڈیاز جو لوگ سیل کر رہے ہیں، یہ آپ یا آپ کے دل میں جگہ بنا رہے ہیں، یہ آئیڈیاز آپ کو یہ واز کیے جاتے ہیں نا، آپ کے ابا جی، آپ کی امی، میں، ہمارے سینئر کولیگز، باقی لوگ، اگر ان کی بات مانتے ہوئے وقتی طور پر آپ کو لگے نا کہ ایس تو چنگا تو میں وہی کر لیندا، تو میں آپ کو آج سب کے سامنے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر ان رشتوں کی آپ نے بات مانی تو آپ کبھی نقصان میں نہیں رہیں گے۔ مثلا اگر آپ کے ابا جی آپ کو کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر نہ بن یار، تو انجینئر بن جا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنہیں ابا جی دی منی ہے نا وہ سکھی رہے، تو جنہیں ابا جی دی نہ منی وہ بہت لازمی
اگر اس کے قدموں میں قدرت نے روپیہ پیسہ اور کامیابی ڈھیر بھی کر دی ہے نا، تو اندروں ان ٹک ٹکی لگی رہی ہے. فیض لینا سمجھتے ہیں. ہم اسکول جاتے ہیں، کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، والدین کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، سارے فیض نہیں لیتے. کسی نو ملتا ہے، کسی نو نہیں ملتا. انداز کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے فیض پر. ہمیں ایڈیشنل امیونٹی کیوں ملتی ہے، یہ پوچھنے والی بات ہے خضر بھائی. ہمیں ایڈیشنل امیونٹی اس لیے ملتی ہے کیونکہ اس پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ آپ کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جب آپ ہماری بات مان کے کوئی وقتی سمجھوتا بھی کرتے ہیں تو لانگ رن میں آپ کو فائدہ ملتا ہے. دوسری طرف اگر آپ ہماری بات کو نہیں مانتے اور وقتی طور پر مزاحمت کرتے ہیں تو مسئلہ خراب ہی رہتا ہے. although آپ بات مان بھی سکتے ہیں، آپ مزاحمت بھی کر سکتے ہیں. جوان لوگ ہیں، کوئی ایسی تھوڑی بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم آپ سے بات منوا کے چھوڑیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. صحیح. اور ایڈکشن ٹریٹمنٹ تو بذات خود یا کسی بھی طرح کی ایڈکشن میں بذات خود جب تک ماننے کا انداز یا سر جھکانے کا انداز نہ ہو تو کام شروع نہیں ہوتا. نہیں تو ہے. تو مجھے بڑی دل میں ہی فکر ہوتی ہے کہ میں آپ کو اصل میں چیلنج نہیں کر رہا، میں آپ کو اس مسئلے کی ریالٹی بتا رہا ہوں. لیکن انداز سے کوئی مس انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ جی منو کہندے پہ نے مننی پڑے گی. حالانکہ اس مسئلے کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ اس میں ماننا پڑتا ہے. آسانی ہی تب سٹارٹ ہوتی ہے جب ہم مان لیتے ہیں. اچھا، دوسری طرف نوجوان مریضوں کا یا مریضوں کا فار دیٹ میٹر ایک انداز ہوتا ہے. وہ انداز یہ ہے کہ ایک تو میں نہ مانوں اور دوسرا میں جو چاہوں جب چاہوں کر سکتا ہوں. آپ کے سامنے پھر کوئی بھی فورس ہو، جب آپ صحیح ہوتے ہیں نا تو پھر آپ بہت فورسفل ہوتے ہیں. موریلٹی اور رائٹ ہونے کی فورس بہت زیادہ ہوتی ہے. اب تو خیر وہ معاملات ہی ختم ہو گئے، کیمراز آ گئے، سینسرز آ گئے. پہلے تھا نا کہ ٹریفک پولیس سٹاف یعنی کانسٹیبلز روکتے تھے لوگوں کو، تو اگر کبھی غلط روکتے تھے تو لوگ ڈٹ جاتے تھے. وہ سرکار ہے، سرکاری بندہ ہے، تو اس کو کھا تو نہیں نہ سکتے، فنا تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کے صحیح ہونے کا اتنی فورس ہوتی تھی کہ سرکاری بندہ بھی ان کی بات ماننی ہی پڑتی تھی. بلال بھائی، بینگ آن دا رائٹ کائنڈ آف تھنگس یا صحیح معاملے کی طرف ہونا، اس سے بہت فورس ملتی ہے ہمیں اور آپ کو. آپ نے کبھی سوچا ہے، اور میں آپ کا نام لے کے مخاطب ہوں، ویسے میں سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی سکت کم ہے؟ سکت کو بڑھا لیں. ان کا بوجھ زیادہ نہیں ہے. یہ بیمار ہوئے، بیماری کا بوجھ آن پڑا نا ان پہ، انہوں نے تکلیفیں دیکھیں، انہوں نے پھر فیس کی، اسے بوجھ کہہ لیتے ہیں. ظاہر ہے بوجھ ہے تو بندہ کبھی تھک بھی جاتا ہے. تھکن کا ایک حل یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے سکت پر، سٹیمنا پر، کیپیبلٹی پہ کام کرے. کیونکہ کامیاب لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا کام بڑھتا ہے تو ہم اپنی کیپیبلٹی بھی بڑھا لیتے ہیں، جب ہمارا بوجھ بڑھتا ہے تو ہم اپنے مسلز کو بھی اسٹرانگ کر لیتے ہیں. کیونکہ بوجھ تو ہم سے پوچھے بغیر بڑھتا ہے زندگی میں. ہم سے کوئی آ کے بلال بھائی، عبداللہ صاحب پوچھتا نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ چیلنج آنے والا ہے، اجازت ہے؟ نہیں، آ جاتے ہیں چیلنج، اور آتے بھی نہیں ہیں، ون آفٹر دی ادر آتے ہیں. یعنی ایک چیلنج سے ابھی ہم عہدہ برا ہوئے ہوتے ہیں اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ کمال ہو گئی، تسی میرے تے فضل کر دیتا، میرے سے آسانی پیدا کر دیتی، مہربانی تہاڈا کنا شکر ادا کراں میں. اگلے دن شام نو ایک نواں کرائسس اس سے کرائسس دے وچوں نکل کے آ جاندہ ہے. میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں،
یا باقیوں سے بھی میرا یہ سوال ہے، رشتوں ناتوں میں آنے والی خرابی، بیماری کے نتیجے میں اس تمام سچویشن کو ڈیولپ ہونے میں تو کئی سال لگے ہوں گے نا. میں آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ اب انہیں ٹھیک کرنے کے لیے بھی اتنے سال چاہیے. خضر بھائی، ہارون صاحب، میں یہ نہیں کہتا کہ سالہ سال چاہیے، لیکن کچھ وقت لگے گا. اور جیسے آپ اور ہم دکھے ہوئے انسان ہیں تو دوسرے بھی ہوتے ہیں. ہم کسی سے ضد نہیں کر سکتے کہ تو روندا کیوں پہ ہیں. ہاں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجھے آپ سے ہمدردی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے دل کی تکلیف کو دور کر دے، اور میں آپ کے دل کی تکلیف کو دور کرنے کے پروسیس میں جو مجھ سے بن پڑا میں وہ بھی کروں گا. یہ انداز زیادہ فائدہ مند ہوگا. وقت تو کچھ درکار ہوتا ہے. کاش آپ مجھ سے بات کرتے اور میرے پاس کوئی ایسی طاقت ہوتی کہ کسی جگہ سائن کر دیتے، مسئلے حل ہو جاندے. پھر کیا چاہیے تھا؟ پھر تو بات ہی کچھ اور ہوتی نا. لیکن وقت تو لگے گا. جو مزاحمت بدلتے ہوئے ہمارے اندر ہوتی ہے، دوسرے اس میں ہیلپ تو کر سکتے ہیں، پر دوسرے کوئی چھینی تھوڑا لے کے اس مزاحمت کو توڑ نہیں سکتے. ہارون بھائی، دوسرے اس مزاحمت کو، ہاں کبھی باہمی گفتگو میں ایسا آ سکتا ہے نقطہ کہ لگے کہ اسی بڑے طاقتور ہاں تے تسی کو اچھا کر کے دکھاؤ. نہیں، وہ صرف وہ ایک کیا کہا جائے کہ سخت گفتگو ہی ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ. لیکن جو آپ کے اندر کی مزاحمت ہے اس کو دور کرنے میں ہماری مدد حاصل ہے، کرنی آپ نے ہے، اور آپ کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کو بار بار دیکھتا ہوں. جیسے میں پچھلے دنوں سلمان بھائی سے عرض کر رہا تھا کہ سلمان بھائی، یہاں پر سگریٹ کون چھوڑتا ہے؟ تو آپ تھوڑے سے جزبز تھے تو میں نے کہا آپ چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ویلنگ ویز کا کام ہے آپ کو سگریٹ نہ دینا، ظاہر ہے ویلنگ ویز کوئی پان سگریٹ کا کھوکھا تھوڑی ہے، تو نہیں دیتا تو نہیں دینا چاہیے بھائی. ہیونگ سیڈ دیٹ، باقی تو اپنے آپ کو منانا، اپنے ریپیٹیٹو تھاٹس پر قابو حاصل کرنا، اپنے آپ سے بات کرنا، تھراپیوٹک ٹولز کا استعمال کرنا، اپنے خدا سے مدد مانگنا، اپنے خدا سے بات کرنا کہ یا اللہ میرا دل بدل دے، یہ مجھے کیا چسکے لگ گئے ہیں جو تکلیف بھی دیتے ہیں، جان بھی نہیں چھوڑتے، اور ان چسکوں کی جو میگنیٹزم ہے وہ میرے اندر موجود ہے. تو پھر آپ نے اسے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہاں میں ہی کرتا ہوں. تو میں نے آپ سے کہا کہ یہی کام آپ نے انڈور کے بعد بھی کرنا ہے. انڈور ٹریٹمنٹ سیٹنگ ہے، انڈور ہول ٹریٹمنٹ نہیں ہے. انڈور از اے ٹریٹمنٹ سیٹنگ. لیکن اس کو پہچانیں تو صحیح، اس پر غور تو کریں، اس کے بارے میں سوچیں تو صحیح کہ اچھی مجھے کم بخت عشق لڑ گیا کہ میں بہتر ہوتا ہوں تو میری جان نہیں چھوڑتا. پھر میرے دماغ میں آوازیں لگاتا ہے کہ اس دفعہ زیادہ سگریٹ نہیں پیوں گا، اس دفعہ نا کم پیوں گا. پھر اور بڑی مصیبتیں ہیں جن کا آپ کو سامنا ہے. آپ کو مارکیٹنگ کمپنیاں یہ بتا رہی ہیں کہ سگریٹ پیڑا ہوندا ہے تے ویپ چنگا ہوندا ہے. یہ مارکیٹنگ پرابلم ہے. سرف نے ایریل نو پیڑا کہنا ہوندا ہے، ایریل نے بونس نو پیڑا کہنا ہوندا ہے، بونس نے پتہ نہیں کنوں پیڑا کہنا ہوندا ہے. یہ مارکیٹنگ ایشو ہے. اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے آلریڈی علم میں ہے، پہلے بھی یہی ہوتا تھا، لیکن چونکہ آپ نشے میں پھنسے ہوئے تھے تو آپ کو دکھائی ہی نہیں دیتا تھا. ہوتا تو پہلے بھی یہی تھا. کیوں زین بھائی؟ اے میرے کو لے لو. زین بھائی پہلے بھی یہی ہوتا تھا، لیکن چونکہ اس وقت آپ کو نشے کی بلا چمٹی ہوئی تھی تو آپ کو نہیں پتہ لگتا تھا. اور اب جب آپ کا نشہ آپ نے ہمت کر کے چھوڑا ہے نا،
تو آپ کو ایک دقت کا سامنا ہے جسے ایموشنل آگمنٹیشن کہتے ہیں. آپ کو یہ ٹیکسٹ بک ٹرم ہے جو میں آپ سے بول رہا ہوں, ایموشنل آگمنٹیشن. وہاں پر ایک پکچر بھی ڈرا ہوئی ہے. آپ نے کبھی ایسی بلی کو دیکھا ہے جس سے کتے یا کسی اور خطرے کا سامنا ہو تو وہ بہت ہائپر اور اس کے بال کھڑے ہو جائیں اور وہ غرا رہی ہو؟ اور دیکھا ہے آپ نے نا؟ اچھا, اس سٹیٹ کو کہتے ہیں ایموشنل آگمنٹیشن, یعنی جذباتی کیفیت بہت پروفاؤنڈ ہو جاتی ہے. بندہ کہتا ہے میں لڑ جانا ہے, میں طوفانوں سے ٹکرا جاؤں گا. اور یہ ایسا کب ہوتا ہے؟ حیرت انگیز طور پر یہ تب بھی ہوتا ہے جب نشے کی بیماری میں مبتلا لوگ نشہ چھوڑ کے ارلی ریکوری میں ہوتے ہیں. ایموشنل, پھر اگر انہیں پھول بھی مارا جائے نا تو انہیں لگتا ہے کسی نے پتھر دے مارا ہے. اس کی وجہ وہ انٹرم ٹائم میں ان کی ایک ڈیولپمنٹل ڈیفیکلٹی ہوتی ہے جسے میں نے ابھی ایموشنل آگمنٹیشن کہہ کے آپ کو بتایا ہے. فکر ناٹ, آپ صحیح ہو رہے ہیں, آپ صحت مند ہو رہے ہیں, آپ کو اللہ نے اور شفا دینی ہے, حوصلہ. لیکن ہو سکتا ہے آپ ایسا نہ سوچتے ہوں, آپ سوچتے ہوں کہ کوئی گل نہیں, میں تو جب چاہوں نشہ کر سکتا ہوں, جب چاہوں نشہ چھوڑ سکتا ہوں. کیونکہ آپ کا دماغ ہے نا تو وہ آپ کے اور بیماری کے زیر اثر ایک خاص انداز میں چلتا ہے. مثلاً جب آپ صبح دوپہر شام نشہ کرتے ہیں نا تو آپ کا دماغ سوچتا ہے کہ صبح کر کے میں نشہ چھڑ دینا, دوپہر میں پھر کر لیں, پھر چھڑ دینا. یعنی دماغ نشے کی بیماری میں خاص انداز میں کام کرنے لگتا ہے. لیکن جیسے اجمل صاحب کی امی کہہ رہی تھیں, ہم اپنے دکھ تکلیف پریشانی کو جلدی سے ہینڈل کر سکتے ہیں, درمیانے وقت میں جا کے ہینڈل کر سکتے ہیں, لمبے وقت میں لے کے جا سکتے ہیں اور ہینڈل کر سکتے ہیں, یا انڈیفینٹلی اسی وشیس سرکل میں پھنسے رہ سکتے ہیں. اگر سزا کہا جائے تو اصل میں آپ انہیں کس بات کی سزا دے رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, اس بات کی تو نہیں. آپ اپنے بڑے بھائی کی پرواہ کرتے ہیں. میں اس بات کا ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اگر مجھے واؤچ کرنا پڑے, ان رائٹنگ دینا پڑے تو میں دے دوں گا. آپ کو اپنے بڑے بھائی کی پرواہ ہے. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ اگر یہ سزا ہے تو آپ اپنے بڑے بھائی کو یہ سزا کیوں دیتے ہیں, اور چلیے باقیوں سے بھی مدد لیتے ہیں. کیا آپ میں سے اور بھی اپنے فیملی ممبرز کو سزا دیتے ہیں؟ میں آپ سے متفق ہوں. ایک اور چیز بھی ہے, انہیں ریجیکشن بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے ہمارے انداز و اطوار سے. ریجیکشن سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہمارا بھائی ہے یا ہسبینڈ ہے یا بیٹا ہے یا جو بھی رشتہ ہے, یہ ہمیں چھوڑ کے تو نشے کو ہمارے اوپر ترجیح دے رہا ہے. یہ فیلنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے فیملی ممبرز کو. ہاں میں جانتا ہوں ایسی بات نہیں ہے, لیکن میں ان کی کانٹیکسٹ کی یا ان کی فیلنگ کی بات کر رہا ہوں. انہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا پیشنٹ بھی تو گیڑے دے رہے ہوتے ہیں نا, وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں چھڑ دیاں گا, بس تسی من گڈی لے دیو, بس تسی میرا بیاہ کرا دیو, بس ہے جڑا میرا بریک اپ ہویا ہے اینو پلسٹر لوا دیو. رنج, کوئی تکلیف پہنچی, تکلیف پہنچ کے وقت گزر گیا, پر وہ بات اندر ہی پالتے رہے, اندر پالتے رہے, چلاتے رہے اوور اینڈ. اچھا جتنی دفعہ وہ چلے گی اس کی اذیت بھی اتنی دفعہ ہی ہوگی. ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا شاندار بنایا ہے. اسی تے مووی ویکھیے نا یا کسی فٹنس ٹرینر نو ویکھیے تے سن لگتا ہے, یا ٹینس دا میچ دیکھیے تے لگتا ہے کہ راجر فیڈرر اگلا تے آنے والا ہے, بس میرے ٹینس ریکٹ خریدن دی دیر ہے. یعنی ہم ویژول یا سوچ کر ہمارے پٹھے, ہمارا پورا سسٹم ایسے رسپونڈ کرتا ہے ایز اف وہ کام ہو رہا ہے. آپ نے کبھی اپنے آپ کو یا دوسروں کو دیکھا ہے کہ خواب آیا ہو اور وہ ہڑبڑا کے اٹھے ہوں؟ کیونکہ خواب میں انہیں لگ رہا تھا کہ واقعی وہ جو موو کر رہے ہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں بھی موو کر رہے تھے. یعنی ہمارے دماغ میں جب کوئی چیز اوور اینڈ اوور پلے کی جائے
تو اس کی پین یا پلیجر دوبارہ ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے, ایک ایکسرسائز ہے NLP کی جسے سرکل آف ایکسلنس کہتے ہیں, کہ جب آپ لو ڈاؤن فیل کریں تو کسی ایسے موقع کو یاد کریں when you were at the top of yourself, اور لوگ آپ کی اپریسیشن میں تالیاں بھی بجا رہے تھے نا. دوسری طرف آپ کی کیفیت ہے کہ آپ اوور اینڈ اوور اگین ان انسٹنسز کو یاد کرتے ہیں اور اپنے دماغ میں پلے کرتے ہیں when you were down under. پھر ایک اور چیز اس کام میں اپنا امپیکٹ جنریٹ کرتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بلیم کرنے کی عادت. بلیم کرنا اگر اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم کرتے رہے نا, ہمیں اس کی عادت ہو جاتی ہے. آپ یا کوئی ریکورنگ پیشنٹ بائی پاس کرتا ہے نا, تو وہ سادہ سادہ انسانوں کو بائی پاس کرتا ہے. وہ اپنی ایڈکشن کی بیماری کو بائی پاس یا چکمہ نہیں دے سکتا. ایڈکشن کی بیماری کو کوئی چکمہ نہیں. ہاں, آپ مجھے چکمہ دے سکتے ہیں, آپ اپنی بیگم صاحبہ کو چکمہ دے سکتے ہیں, آپ اپنی والدہ کو چکمہ دے سکتے ہیں, آپ اپنے ابا جی کو چکمہ دے سکتے ہیں. کہ جب آپ کی امی آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ وہ سینٹر ہیں, آپ وہ جیسے سینٹر آف دا یونیورس, جو ہماری پلانٹس ہیں, سولر سسٹم ہے, اس میں درمیان میں کیا ہے؟ اچھا, تو اسی طرح ہمارے کافی پیشنٹس کے گھر میں انہیں سینٹرل فگر آف دیئر سسٹم سمجھا اور ٹریٹ کیا جاتا ہے. سب ان کے گرد گرد گھومتے ہیں, یا کہا جائے کہ طواف کرتے ہیں. حالانکہ یہ ان کے پیشنٹ کی ریکوری اور اس کی گروتھ اور سوبرائٹی کے لیے اچھا نہیں ہے. پیشنٹ کی ریکوری اور گروتھ اور سوبرائٹی کے لیے اچھا ہے کہ وہ اپنے رول میں آ جائے, جو بھی اس کا رول ہے. جس گھر میں, گھرانے میں, خاندان میں ایڈکشن آتی ہے نا, تو ایڈکشن ہی بادشاہ ہوتی ہے. پھر سب ارد گرد ترلے کرتے ہیں, کبھی غصہ بھی کرتے ہیں, کبھی مناتے بھی ہیں, کبھی بڑی ایک انڈرسٹینڈیبل ڈائنامکس ڈیولپ ہو جاتے ہیں. کیونکہ جو پیشنٹ ہوتا ہے بیچارہ, وہ بھی ان چکروں میں پڑ جاتا ہے نا. سامنے یہاں آ جاؤ. مثلاً کیا کبھی آپ نے اپنی بات میں بہت بروٹ فورس ڈالنے کے لیے, جس کے سامنے سب کے پاؤں اکھڑ جائیں, گھر سے جانے کی بات کی؟ میں آپ کو نشے کی بیماری کی فورسز میں سے ایک فورس بتانے لگا ہوں, جس کو کہتے ہیں ہوم رن اوے. ہوم رن اوے سمجھتے ہیں؟ 10-12 لوگوں کو دکھایا, گھر سے چلے جانا. اب میں کیسے کہوں, سر کا ڈاکٹر اعجاز کا چہرہ نظر آ رہا ہے اور آپ کا بھی آ رہا ہے. اب میں کیسے کہوں کہ ہوم رن اوے کے بارے میں آپ تو بہت اچھا جانتے ہیں. تو کیا ہوتا کیا ہے پھر؟ ہوم رن اوے جیسی ایک بروٹ فورس ان لائن ود ایڈکشن ایگزیکیوٹ ہوتی ہے, تو ہوتا کی یہ پھر کرتے ہیں. اب ان مشکلات کو سمجھ بھی لیں کہ ان کی کون سی طاقتیں دراصل نشے کی بیماری کو بڑھا رہی تھیں. نشے کی بیماری بذات خود تو ایک, یا موڈ ڈس آرڈر بذات خود تو ایک پوٹنٹ اینٹی ہوتا ہے, لیکن انجانے میں نا ہم بھی جو اس میں اپنی طاقت یا انرجی یا تڑکا لگا دیتے ہیں نا, تو اس سے پھر جن بالکل بوتل سے باہر آ جاتا ہے. دوسری طرف آپ کے یعنی ریکورنگ پیشنٹس کے گھر والوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ if they are doing the right thing, they can wait. They don't have to feel guilty about it. انہیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے چہرے کو دیکھ کے کہ ان سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہے.